اللہ کی سورہ بقرہ چیپٹر 2 آیت نمبر 140. ومن ازلم ممن کتم شہادتا عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون. اللہ کے پاس شہادت چھپانے والے سے زیادہ ظالم اور کون ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے. رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. اللہم افتح علینا حکمتک منشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی ڈیئر سسٹرز، اہلاً و سہلاً و مرحبا و خوش آمدید. I welcome you all for the دورہ قرآن سیشن. امید ہے کہ آپ سب بخیر ہوں گے بیٹے، اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس پہ غور و فکر کر رہے ہوں گے آپ. ٹھیک ہے، کر رہے ہیں سب؟ الحمدللہ الحمدللہ. بہت خوشی کی بات ہے بیٹے، جس نے بھی کچھ شروع کیا ہے سیکھنا اور اللہ کی کتاب کو اچھی طرح سے پڑھنا، سمجھنا اور عمل کرنا. اللہ تعالی ہم سب کی اس کوشش کو قبول فرمائے. چلیے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23. پڑھیے صفا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے اس میں اگر تمہیں شک ہو اور تم سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت تو بنا لاؤ. تمہارے اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مددگار کو بھی تمہارے سوا اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو. یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تم اس کلام پر تمہیں شک ہے نا، تم کہتے ہو کہ یہ انہوں نے خود گھڑ لیا ہے اور کسی کوئی بتا رہا ہے انہیں، تو اگر تمہیں ایسا شک ہے کہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے کلام، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم سب مل کر اس جیسی ایک ہی صورت بنا کر دکھا دو. حقیقت حال تو یہ ہے کہ کافروں کو اس قسم کا چیلنج قرآن کریم میں 4 مقامات پر دیا گیا. سورہ یونس کی آیت نمبر 14، سورہ ہود کی آیت نمبر 13، اور بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88 اور سورہ طور کی آیت نمبر 34. اور یہ ہمیشہ یہ کہا گیا کہ ایک سورت نہیں تو کم سے کم ایک آیت ہی بنا لاؤ، لیکن نہیں بنا سکتے ہو. جب کفار سے اس دور میں ایسا ہو نہیں سکا نا، تو انہوں نے، اور بالکل کیا ہے کہ وہ چاہے کتنی ہی کوشش کر لیں، اور انہوں نے کی بھی، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکے اور بالکل بھی نہیں کر سکتے. یعنی قیامت تک انہیں موقع دیا جائے تبھی بھی وہ ایسا کلام نہیں پیش کر سکتے. اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ انبیاء کو ایسی چیز بطور معجزہ دی جاتی ہے جس کی اس زمانے میں دھوم مچی ہوئی ہو. جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا گیا تھا، اس وقت جادو کا زور تھا اس وجہ سے. اور عیسیٰ علیہ السلام اپنے معجزات ایسے عطا کیے تھے کہ اس وقت جو ہے بہت طب کا دور تھا. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جو عربی زبان کی فصاحت و بلاغت انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، اور اس کے لحاظ سے شعراء بھی باہمی مقابلے ہوتے تھے شعراء میں، اور وہ بہترین قرار دیے جاتے تھے نا. جو اشعار تو پھر کیا کرتے تھے، اس کو خانہ کعبہ میں لٹکایا جاتا تھا کہ یہ بہترین چیز ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا کلام جو اتنا بہترین ہے وہ پیش کیا، جس کو کہ وہ بہت چاہتے ہوئے بھی اس جیسا وہ ایک آیت بھی نہیں لا سکے. اور دوسری بات یہ تھی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے خود امی تھے، لکھنا پڑھنا تک نہیں جانتے تھے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی استاد بھی نہیں تھا. ان کی طرف سے اس طرح کا کلام پیش کیا جانا مزید باعث حیرت اور استجاب کی بات تھی. لہٰذا قرآن کی اس اعجازی حیثیت سے 3 باتوں کا از خود ثبوت مہیا ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ثبوت ہے،
اور قرآن کریم کے منزل من اللہ ہونے کا ثبوت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول برحق ہونے کا ثبوت ہے۔ آگے پڑھو بیٹے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ بس اگر تم نے نہ کیا اور تم ہرگز نہیں کر سکتے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ہی سے علم تھا، اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی سے علم تھا کہ ایسا کلام پیش کرنا انسان کے بس سے باہر ہے، اور یہ جو 5 مرتبہ قرآن میں کفار کو چیلنج کیا گیا تو ان پر اتمام حجت کے لیے ہے کہ اگر ان واضح دلائل کے بعد کوئی کفر پر اڑا رہتا ہے تو اسے دوزخ کے عذاب سے ڈر جانا چاہیے، جس کا ایندھن انسانی نہیں بلکہ جو معدنی پتھر ہے نا، پتھری کوئلہ گندھک وغیرہ بھی ہوں گے، جو آگ کی حدت کو 20 گنا زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ بعض علماء نے کہا کہ اس آیت میں حجارت سے مراد پتھر کے وہ بت ہیں جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے، اور اس قول کی تائید اس آیت سے بھی ہوتی ہے جو انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، یعنی تم بھی اور اللہ کے سوا جنہیں تم پوجتے ہو سب دوزخ کا ایندھن بنو گے، یعنی جو ان کے بت تھے نا وہ خود بھی ڈالے جائیں گے جہنم کی آگ میں، تاکہ کافروں کو اپنے معبودوں کی خدائی کی حقیقت معلوم ہو سکے۔ اس کو تو وہ معبود سمجھ کر پوجا کر رہے ہیں نا، لیکن ان کا بھی ٹھکانہ جہنم ہے، تو یہ ان کی حسرت میں اور مزید اضافہ کر دیا اللہ نے۔ اور یہاں پر کیا بتایا کہ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، ہاں پھر ڈرو اس آگ سے، اور جو پھر اس دوزخ کی آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اور دوزخ کی آگ ایسی ہے کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یعنی یہاں پر جو ہے یہ جو وَاتَّقُوا نار ہے نا، اس میں سے جیسے یہاں پر تقویٰ کا جو مادہ وا قافیہ ہے، اس میں 3 بنیادی باتیں بتائی ہیں کہ ڈرنا، بچنا اور پرہیز کرنا۔ گویا تقویٰ کے معنی اپنے نفس کو ہر اس چیز سے بچانا ہے جس سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، اور شرعی اصطلاح میں اپنے آپ کو ہر اس چیز سے بچانے کا نام تقویٰ ہے جو گناہ کا موجب ہو، اور جن امور سے شریعت نے منع کیا ہے انہیں چھوڑنے سے یہ بات حاصل ہو جاتی ہے۔ پھر تقویٰ کا مفہوم محض نواحی کو چھوڑنا ہے جس سے منع کیا گیا ہے اسی کو چھوڑنے تک محدود نہیں رہتا، بلکہ اوامر کی بجا آوری یعنی حکم جو بھی دیا گیا ہے نا اس کو بھی بجا لانا، اپنے حکم پر عمل کرنا بھی اس کے اندر شامل ہے، کیونکہ جیسے بے حیائی کے کام کرنا گناہ ہے، ویسے ہی نماز یا روزہ وغیرہ ادا کرنا بھی، نہ ادا کرنا بھی گناہ ہے، اور تمام تر عبادات کا بنیادی مقصد انسان کے اندر کیا ہے؟ تقویٰ پیدا کرنا ہے، یعنی ہر وہ کام کرنے سے پہلے اس کا انجام سوچتا ہے اور اس انجام کو ملحوظ رکھ کر اسے اختیار کرتا ہے یا پھر چھوڑ دیتا ہے، چونکہ انجام سے دوچار کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، لہٰذا تقویٰ کے جو مفہوم میں گناہوں کے انجام سے ڈرنے اور بچنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے ڈرنا اور ہر وقت اس بات کا خیال رکھنا بھی شامل ہے اس میں۔ ہاں پڑھو بیٹا۔ وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فیہا خالدون۔ اور ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ان جنتوں کی خوشخبریاں دو جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہے، جب کبھی وہ پھلوں کا رزق دیے جائیں گے اور ہم شکل لائے جائیں گے تو کہیں گے یہ وہی ہے جو ہم اس سے پہلے دیے گئے تھے، اور ان کے لیے بیویاں ہیں صاف ستھری اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو جنت کی خوشخبریاں دے دیجیے، یعنی قرآن کریم نے ہر جگہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کا تذکرہ فرما کر اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ ایمان اور عمل صالح ان دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔
عمل صالح کے بغیر ایمان جو ہے ثمرآور نہیں ہو سکتا، اور ایمان کے بغیر اعمال خیر کی اللہ کے پاس اخروی لحاظ سے کوئی اہمیت نہیں۔ اور عمل صالح کیا ہے؟ وہ ہے جو سنت کے مطابق ہو اور خالص رضائے الہی کی نیت سے کیا جائے۔ خلاف سنت عمل بھی نامقبول، اور نمود و نمائش اور ریاکاری کے لیے جو عمل کیے جاتے ہیں نا، دکھاوے کے لیے، وہ بھی سب مردود ہوئے ہیں۔ اور یہاں پر جو پھل دیے گئے تھے متشابہات کا مطلب یا تو جنت کے تمام میووں کا آپس میں ہم شکل ہونا ہے، یا دنیا کے جو میوے ہم سے ان کی مشابہت وہ رکھتے ہیں کہ آپ کو پہچانو، کہہ رہی یہ پھل ہم نے کھایا تھا دنیا میں، لیکن جو جنت کے میووں کے مزے اور ذائقے دنیا کے میووں کو کوئی مطلب ہم اس کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے اس کی کہ وہ کتنے لذیذ ہوں گے۔ جنت کی نعمتوں کی بابت حدیث میں ہے کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، صحیح بخاری کی حدیث 4780 اور 4779۔ نہ کسی آنکھ نے انہیں دیکھا، نہ کسی کان نے انہیں سنا، اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں ان کا گمان بھی گزرا ہو۔ ایسی وہاں پہ نعمتیں ہوں گی اور ستھری، اور وہ ان جنتوں میں اور ان کے لیے بیویاں ہیں صاف ستھری، یعنی حیض و نفاس سے پاک اور دیگر آلائشوں سے پاک ہوں گی وہ، اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ خلود کے معنی ہمیشگی کے ہیں۔ اہل جنت ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت میں رہیں گے اور خوش رہیں گے، اور اہل دوزخ ہمیشہ کے لیے جہنم میں اور مبتلا عذاب رہیں گے۔ حدیث میں ہے جنت اور جہنم میں جانے کے بعد ایک فرشتہ اعلان کرے گا، اے جہنمیوں اب موت نہیں ہے، اور اے جنتیوں اب موت نہیں ہے۔ جو فریق جس حالت میں جہاں ہے اسی حالت میں ہمیشہ رہے گا۔ یہ بھی صحیح بخاری 6544 اور صحیح مسلم کی حدیث 2850 ہے۔ ایک منٹ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں داخل ہونے والے پہلے گروہ کی صورتیں 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہی ہوں گی۔ وہ بشری ضروریات، تھوک ناک کی رطوبت اور بول و براز سے مبرہ ہوں گے۔ ان کے برتن سونے کے اور کنگھیاں بھی سونے چاندی کی ہوں گی۔ انگیٹھیوں میں عود کی خوشبودار لکڑی استعمال ہوگی۔ ان کے پسینے میں مشک کی خوشبو چھوٹے گی۔ ہر ایک کی 2 بیویاں ہوں گی جن کی خوبصورتی اور نزاکت اتنی زیادہ ہوگی کہ ان کی پنڈلی کی ہڈی کا گودا بھی باہر سے دکھائی دے گا۔ جنتی آپس میں اختلاف اور بغض سے پاک ہوں گے اور صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کریں گے۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث 3245 ہے۔ إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقین۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کسی مثال کے بیان کرنے سے نہیں شرماتا، خواہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی ہلکی چیز کی۔ ایمان والے تو اسے اپنے رب کی جانب سے صحیح سمجھتے ہیں، اور کفار کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ نے کیا مراد لی ہے۔ اس کے ذریعے بہت کو گمراہ کرتا ہے اور اکثر لوگوں کو راہ راست پر لاتا ہے، اور گمراہ تو صرف فاسقوں کو ہی کرتا ہے۔ جی، جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کا معجزہ ہونا ثابت کر دیا تو کفار نے کیا کیا؟ ایک اور طریقہ اعتراض کا اٹھایا، یہ کہ اگر یہ کلام الہی اتنا عظیم ہے تو پھر یہ اس میں اتنی چھوٹی چھوٹی سی مثالیں کیوں دی گئی ہیں، جیسے مکھی کی، مچھر، مکڑی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ بات کو اگر واضح کرنا ہے نا تو کسی کی بھی ہم مثال دے سکتے ہیں نا، کسی حکمت بالغہ کے پیش نظر جو ہے مثال بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لیے اس میں کیا شرم ہے کہ مچھر کی ہم مثال بیان کریں، اور اس سے حقیر بھی کوئی چیز اگر ہے تو اس سے بھی اس کی بھی مثال ہم بیان کر سکتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کی جو بیان کردہ مثالوں سے اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ ہی ہوتا ہے، اور اہل کفر وہ کیا کرتے ہیں، ان کے کفر میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ سب اللہ کے قانون قدرت و مشیت کے تحت ہی ہوتا ہے، جسے قرآن نے نولی ما تولا، سورہ نساء کی آیت ہے، آیت نمبر 115، جس طرف کوئی پھرتا ہے، جس طرف کوئی پھرتا ہے ہم اسی طرف اس کو پھیر دیتے ہیں۔ اور حدیث میں ہے کل میسر لما خلق لہ، ہر ایک کو اس چیز میں آسانی دی گئی ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث 4949 سے تعبیر کیا گیا ہے۔ فسق جو ہے اطاعت الہی سے خروج کو کہتے ہیں، جس کا ارتکاب عارضی اور وقتی طور پر ایک مومن سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس آیت میں فسق سے مراد اطاعت سے کلی خروج یعنی کفر ہے۔ پڑھیں بیٹے۔ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے مضبوط عہد کو توڑ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ فاسقوں کی نا پوری تعریف بیان فرما دی اللہ تعالیٰ نے، یعنی ایک تو اللہ سے کیے ہوئے عہد لست جو ہے توڑ دیتے ہیں، جو یہ تھا کہ ہم صرف اللہ ہی کی بندگی کریں گے، اور دوسرے جن جن چیزوں بالخصوص رشتوں ناتوں کو ملائے رکھنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا تھا وہ توڑ ڈالتے ہیں۔ پہلی قسم میں جو ہے بندے اور اللہ کے درمیان تعلق کا ذکر ہے، اور دوسری قسم میں بندے اور بندے کے درمیان تعلق کا، یعنی اللہ اور بندہ، اور اس کے بعد میں بندے آپس میں جو ہمارے تعلقات ہوتے ہیں نا وہ، اگر ان دونوں قسم کے تعلقات کا لحاظ نہ رکھا جائے تو یہیں سے فساد کی جملہ قسمیں شروع ہو جاتی ہیں۔ قرابت داری توڑنا کتنا بڑا گناہ ہے، یہ آپ یہ درج ذیل حدیث سے آپ ملاحظہ فرمائیے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ ساری مخلوق پیدا کر چکا تو رحم مجسم بن کر کھڑا ہو گیا اور پروردگار رحمان کی کمر تھام لی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہو کیا بات ہے؟ کہنے لگا میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے کاٹ دیں گے، خرابت کا خیال نہیں رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ جو تجھے جوڑے گا میں بھی اسے جوڑوں گا، اور جو تجھے قطع کرے گا تو میں بھی اسے قطع کروں گا۔ رحم کہنے لگا پروردگار میں اس پر راضی ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا ہی ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر چاہو تو اس حدیث کی تائید میں سورہ محمد کی یہ آیت بھی پڑھ لو۔ کون سی آیت؟ 22 نمبر کی، 47/22۔ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، یعنی تم سے تو یہ امید ہے کہ اگر تمہیں حکومت مل جائے تو ملک میں تم فساد برپا کر دو اور ناطے کاٹ ڈالو۔ یہ بخاری کی بھی حدیث ہے۔ یہ عہد لست جو کہلاتا ہے نا، تو الست بربکم سے بنی ہوئی ترکیب ہے۔ یہ عہد جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد ان کی پوچھ سے ہونے والی تمام اولاد سے لیا گیا۔ اس کی تفصیل جو ہے ایک صحیح حدیث میں اس طرح آتی ہے کہ میدان عرفات کے قریب نعمان جگہ میں اللہ تعالیٰ نے اسلاب آدم سے عہد میثاق لیا، بس آدم کی پوچھ سے ان کی ہونے والی تمام اولاد کو نکالا اور اس کو اپنے سامنے پھیلا دیا اور ان سے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ الست ربکم، سب نے کہا بل شہدنا، کیوں نہیں، تیرے رب ہونے کی ہم سب گواہی دیتے ہیں۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے، 272، 1/272۔ اور امام شکافی رحمۃ اللہ اس حدیث کو بابت لکھتے ہیں کہ اس کی سند میں کوئی تان نہیں، یہ عالم زر کہلاتا ہے، جس سے یہ مفہوم یہ جو ہے حدیث جو ہے مرفوع ہے۔ بہرحال اللہ کی ربوبیت کی گواہی ہر انسان کی فطرت میں ودیت کر دی گئی ہے، اور اسی مفہوم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا
کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، بس اس کی ماں باپ جو ہیں وہ اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ جس طرح جانور کا بچہ صحیح سالم پیدا ہوتا ہے، جس کا ناک کان کٹا نہیں ہوتا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث 1358 ہے اور 2658، اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے بندے کو حنیف، اللہ کی طرف یکسوئی سے متوجہ ہونے والا پیدا کیا، بس شیطان ان کو ان کے دین فطری سے گمراہ کر دیتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث 2865۔ یہ فطرت یا دین فطرت یہی رب کی توحید اور اس کی نازل کردہ شریعت ہے جو اب اسلام کی صورت میں محفوظ ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اس سے مراد جو ہے نا قطع رحمی ہے، جو یہاں پہ رشتے کاٹتے ہیں، قطع رحمی یعنی بندے سے بندے کے بارے میں جو بات ہے نا وہ ہے، ہم کچھ بھی ہو جاتا ہے تو ہمارے جو رشتے دار ہوتے ہیں نا ان سے بات کرنا بند کر دیتے ہیں، رشتہ توڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بس اب ہمارا رشتہ ختم ہو گیا، بات مت کرو، ہمیں سننا نہیں ہے۔ اور پھر بہت آگے آگے تو ایسی باتیں ہوتی کہ مر جائیں گے بھی تو نہیں آنا نا، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ فرمایا کہ رشتوں کو توڑنا اور رشتے داروں کے ساتھ بدسلوکی کرنا اس کی بڑی سخت وعید حدیث میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 5984۔ قطع رحمی کے مقابلے میں صلہ رحمی ہے، یعنی رشتوں کو جوڑنا اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور اس کی تاکید کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو سنیے آپ کہ آپ کو کیا کرنا ہے، رشتے نہیں توڑنا ہے، اس بات کو آپ نوٹ کر لیجئے۔ کچھ بھی ہو جاتا ہے نا درگزر اور معاف کرنے کی عادت ڈالیے، ورنہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یہ قطع رحمی کرنے والا، رشتے توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ تو جس کی بھی کسی سے بات بند ہوگی اور اس طرح کے حالات ہوں گے تو آپ اس کو سدھاریں اور صحیح کریں۔ پڑھو صفحہ۔ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون۔ تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اس آیت میں دو موتوں اور دو زندگیوں کا تذکرہ ہے۔ پہلی موت سے مراد عدم میں جو تھے ہم، اور پھر ماں کی پیٹ سے نکل کر موت سے ہمکنار ہونے تک ہے۔ پھر موت آ جائے گی اور پھر آخرت کی زندگی دوسری زندگی ہوگی، جس کا انکار کفار اور منکرین قیامت کرتے ہیں۔ جو لوگ نہیں مانتے نا کہ مر کر ہم نہیں اٹھائے جائیں گے، تو وہ تو اس چیز کو مانتے ہی نہیں۔ اور بعض علماء کی رائے میں قبر کی زندگی جو ہے دنیاوی زندگی میں ہی شامل ہوگی، لیکن صحیح یہ ہے کہ برزخ کی جو زندگی ہے نا وہ آخرت کا پیش خیمہ ہے، اور جو ہے اس کا تعلق آخرت کی زندگی سے ہی ہے۔ پڑھو صفحہ۔ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف قصد کیا اور ان کو ٹھیک ٹھاک 7 آسمان بنایا، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ ہاں، بعض جو ہے سلف، یہ امت نے اس کا ترجمہ پھر آسمان کی طرف چڑھ گیا لکھا، استوا الی السماء ہے نا، اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا، فسواہن 7 سماوات، یہاں پر یہ صحیح بخاری میں ہے کہ پھر آسمان کی طرف چڑھ گیا 7418۔ اللہ تعالیٰ کا آسمانوں کے اوپر عرش پر چڑھنا اور خاص خاص مواقع پر آسمانی دنیا پر نزول، یہ اللہ کی صفت میں سے ہے، جن پر اسی طرح بغیر کسی تعویل اعتراض کے ایمان رکھنا ضروری ہے۔ جس طرح قرآن یا حدیث میں بیان کیا گیا ہے، ہمیں ویسے ہی اس پر ایمان رکھنا ہے۔ اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ آسمان ایک حصی وجود اور حقیقت ہے، محض بلندی کو سما سے تعبیر نہیں کیا گیا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ان کی تعداد 7 ہے،
بتائیں نا، 7 سماوات، اور حدیث کے مطابق 2 آسمانوں کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے. اور زمین کے بابت قرآن کریم میں ہے کہ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اور زمینیں بھی آسمانوں کی مثل ہیں. اس سے زمین کی تعداد بھی ساتھ ہی معلوم ہوتی ہے، جس کی مزید تائید حدیث نبوی سے ہو جاتی ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث 3198 میں فرمایا، جس نے ظلمن کسی کی ایک بالش زمین لے لی تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق پہنائے گا. اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آسمان سے پہلے زمین کی تخلیق ہوئی، لیکن سورۃ نازیات میں آسمان کے ذکر کے بعد ہے، تو زمین کو اس کے بعد بچھایا، تخلیق ہو چکی اور اس کے بعد میں بچھایا گیا. یعنی اس کی توجہ یہ کی گئی کہ تخلیق پہلے زمین میں ہوئی اور ہموار جو کیا بچھایا اس کو اس کے بعد میں. یہ فتح القدیر میں ہے. یعنی دیکھیے یہاں پر جو حدیث ہے نا بیٹے، ذرا اس کو تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے. کیا کہ جس نے ایک بالش بھی کسی کی زمین لی نا تو قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا. تو یہ کیا ہے کہ ہمارے جب رشتے دار گزرنے کے بعد جو بٹوارا ہوتا ہے نا، اس میں زمین اور جو گھر ہوتے ہیں اس میں بہت سارے لوگ بہت خیانت کرتے ہیں. تو اس کی یہاں پر ایک بہت بڑی ہم کو نوٹ اس کا لینا چاہیے کہ ایسا بالکل بھی نہیں کرنا ہے. آپ نے اگر ایک بالش کا بھی ایسا کیا نا تو آپ کو کیا ہوگا، قیامت کے دن جواب دینا ہے، اس کا طوق آپ کے گلے میں پہنایا جائے گا. تو ہم کو اس چیز سے بچنا ہے اور شریعت کے مطابق تقسیم صحیح کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، ہاں پڑھو بیٹے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے، اور ہم تو تیری تسبیح، حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں. اللہ نے فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. بے شک یہاں پہ جو خلیفہ کے معنی ہے جانشین کے. جانشین اہل علم کے درمیان نا اس میں اختلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خلیفہ کیوں کہا. بعض اہل علم نے کہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنات کو زمین میں پیدا کیا اور اس کی جگہ آدم علیہ السلام کو زمین میں بسایا تو آدم علیہ السلام گزشتہ قوم یعنی جنات کے خلیفہ اور جانشین بنے. اس بنا پر انہیں خلیفہ کہا گیا. اور دیگر اہل علم یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے خلیفہ اس لیے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو اس کی مخلوق میں نافذ کرنے میں نائب ہے. جیسے ہم بولتے ہیں نا یہ صدر ہے، نائب صدر ہے، پریزیڈنٹ، وائس پریزیڈنٹ. تو یہ خلیفہ اس کے معنی میں آتا ہے کہ ان کا کیا کام ہوتا ہے کہ اگر وہ نہیں ہے تو ان کی جگہ جو احکامات ہے وہ نافذ کریں. کون؟ وائس پرسن جو بھی رہے گا، نائب صدر جو ہوگا وہ. اور یہاں پر فرشتوں نے کیا کہا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، تو انہوں نے ایسے کیوں کہا، ان کو کیا علم، کس بات کا علم تھا. فرشتوں کا یہ کہنا نا کہ کسی حسد یا کوئی ان کا اعتراض کے طور پہ نہیں تھا، بلکہ اس کی حقیقت اور حکمت معلوم کرنے کی غرض سے تھا کہ جیسے ہم تو آپ کی اتنی تسبیح بیان کر رہے ہیں نا، تو پھر سے آپ اس مخلوق کو کیوں پیدا کریں، اس میں کیا حکمت ہے، جبکہ ان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو فساد پھیلائیں گے اور خون ریزی کریں گے. اگر مقصود یہی ہے کہ تیری عبادت ہو تو اس کے لیے تو ہم ہیں موجود، اور ہم تو وہ قطرات بھی نہیں ہیں، خطرہ بھی کچھ نہیں ہوگا ہم سے. تو پھر جو نئی مخلوق ہے اس سے تو بہت سے خطرات ہیں متوقع. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس میں جو مصلحت ہے نا جس کی بنا پر یہ میں کر رہا ہوں اسے میں جانتا ہوں بہتر، تم نہیں جانتے. کیونکہ ان میں انبیاء، شہداء، صالحین، زاہد، اولیاء بھی ہوں گے. ذریت آدم کی بابت فرشتوں کو کیسے علم ہوا کہ وہ فساد برپا کرے گی؟ اس کا اندازہ انہوں نے انسانی مخلوق سے پہلے کی مخلوق جو تھی نا اس سے لگایا. تو پہلے کہ ان کے اعمال، ان کے طریقے تو کیا تھے
کیونکہ وہ خود تو عالم غیب تو نہیں ہے کہ انہوں نے ایسے سوچا، لہٰذا یہ کلام جو ہے نا ان کے بارے میں ہے کہ اس سے پہلے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا کیا تھا، تو پھر ان میں بہت فساد ہوا اور بہت خون خرابہ ہوا، اس وجہ سے فرشتوں نے یہ بات کہی تھی۔ پڑھو بیٹا۔ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ اور اللہ نے آدم کو تمام نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ یعنی انسان کو فرشتوں سے جو زائد چیز ودیت کی گئی تھی وہ تھی زمین کی اشیاء کے نام اور ان کے خواص، ان کی خاصیت، اس کا علم جو ہونے سے آگے نامعلوم باتوں تک جیسے پہنچنے کی قوت، جیسے ہم اب بہت کچھ جان چکے ہیں نا، زمین میں نظام خلافت کے قیام کے لیے یہ قوت انتہائی ضروری تھی جو فرشتوں میں نہیں تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ فرشتوں کو صرف انہی امور کا علم دیا گیا ہے جن پر جو جس کا انہیں حکم دیا ہے، جن پر انہیں اپوائنٹ کیا گیا ہے۔ مثلا بادلوں اور پانی کا فرشتہ پانی کے متعلق تو جملہ معلومات رکھتا ہے، مگر دوسری تمام اشیاء کے افعال سے وہ بالکل بے خبر ہے۔ یہی حال دوسرے فرشتوں کا ہے، جبکہ انسان کو تمام اشیاء کا سرسری علم دیا گیا تھا کہ وہ تحقیق اور جستجو کے ذریعے میں پھر اضافہ کیا۔ ہاں پڑھو بیٹے۔ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ان سب نے کہا اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، پورا علم و حکمت والا تو ہی ہے۔ آگے کی صفحہ اس کے بعد والی قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا تم ان کے نام بتا دو۔ جب انہوں نے بتا دیے تو فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں پہلے ہی نہ کہا تھا کہ زمین اور آسمانوں کا غیب میں ہی جانتا ہوں، اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ جب فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے علم کا علم ہوا اور انہوں نے اپنی جو عاجزی کا اعتراف کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو وہ بات بتلا دی جو نہیں جانتے تھے، اور وہ بات یہ تھی کہ انسان میں اگر فتنہ و شر کا پہلو ہے تو صلاح و خیر کا پہلو بھی موجود ہے، اور صلاح و خیر کا پہلو غالب ہے، اسی لیے اسے خلیفہ بنایا جا رہا ہے، اور وہ اپنے علمی کمال کی وجہ سے اس کی اہلیت بھی رکھتا ہے۔ اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ علم جو ہے عبادت سے افضل ہے۔ دیکھیے یہ نوٹ کیجیے، ہاں، علم حاصل کرنا کیا ہے؟ عبادت سے افضل ہے۔ عبادت کا تعلق صرف مخلوق سے ہے، جبکہ علم کا تعلق خالق و مخلوق دونوں سے ہے، اور سب سے بڑا عالم اور علیم تو خود اللہ تعالیٰ ہے۔ بلا شبہ انسان فرشتوں جیسی اور جتنی عبادت نہیں کر سکتا، تاہم علم کی بنا پر فرشتوں سے افضل اور مستحق خلافت قرار پایا۔ سبحان اللہ۔ ہاں پڑھو بیٹے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔
اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں ہو گیا۔ جب فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی فضیلت کو تسلیم کر لیا تو انہیں آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا جب اللہ نے حکم دیا تو اس سجدے کے متعلق علماء کے تو دو اقوال ہیں، ایک یہ کہ سجدہ چونکہ اللہ کے حکم سے تھا لہٰذا یہ سجدہ آدم کو نہیں بلکہ اللہ ہی کو سجدہ کرنے کا مترادف تھا اور اللہ ہی کے حکم کی تکمیل تھی۔ دوسرا یہ کہ یہ سجدہ تعظیمی تھا جو ہماری شریعت سے پہلے جائز تھا، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا۔ یہ ہی دونوں ہی درست ہیں، تاہم شریعت محمدی میں سجدہ تعظیمی کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ علمی فضیلت کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی دوسری تکریم ہوئی۔ سجدہ کے معنی جو ہیں خضوع اور تذلل کے ہیں، اس کی انتہا کیا ہے؟ زمین پر پیشانی کا ٹکانا۔ اردوی میں یہ ہے کہ یہ سجدہ شریعت اسلامیہ میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور فرمان ہے کہ اگر سجدہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ جامع ترمذی کی حدیث 1159۔ تو آپ نے نوٹ کیا کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، یعنی خاوند کی دیکھیے کتنی زیادہ عزت اور یہاں پر اکرام اس کا بتایا گیا ہے، تو آپ لوگوں کو اتنی عزت انہیں دینی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہوتا سجدہ تو میں حکم دیتا کہ خاوند کو کرے۔ تاہم فرشتوں نے اللہ کے حکم پر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، جس سے ان کی تکریم و فضیلت فرشتوں پر واضح کر دی گئی، کیونکہ یہ سجدہ اکرام و تعظیم کے طور پر ہی تھا، نہ کہ عبادت کے طور پر۔ اور ہماری شریعت میں کیا ہے؟ یہ سجدے کی اجازت نہیں ہے ابھی۔ ابلیس جو ہے دراصل جنوں کی جن سے تھا، جن جو ہوتے ہیں نا، اور اپنی عبادت گزاری کی کثرت کی بنا پر فرشتوں میں گھلا ملا رہتا تھا۔ جب فتنہ و فساد کی بنا پر فرشتوں نے جنوں کو سمندروں کی طرف مار بھگایا تو اس وقت بھی یہ فرشتوں میں ہی شامل تھا، اور جن بھی چونکہ مکلف مخلوق ہیں اور قوت اختیار و ارادہ رکھتے ہیں، لہٰذا جنوں کے بعد ابلیس خود خلافت عرضی کی آس لگائے بیٹھا تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنا دیا تو یہ اندر ہی اندر جلتا پھولتا رہا، اور جب فرشتوں کو حکم سجدہ ہوا تو اس کے اندرونی حسد و کینہ نے جوش مارا اور سجدہ کرنے سے اس نے انکار کر دیا اور اکڑ گیا، اور آدم علیہ السلام پر اپنی فضیلت کا اظہار شروع کر دیا۔ اسی وجہ سے راندہ درگار ہوا۔ گویا اس کا جرم صرف یہی نہ تھا کہ اس نے سجدہ نہیں کیا، بلکہ اس سے زیادہ جرم یہ تھا کہ تکبر کی بنا پر حکم الہی کے مقابلے میں اپنی برتری بیان کرنا شروع کر دی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسے بھی اس حکم پہ سے فرشتوں کے ساتھ شامل کر رکھا تھا جب اللہ نے حکم دیا تھا، اور صراحتاً اسے سجدہ کرنے کا حکم دیا، اس لیے بحکم الہی اس کے لیے بھی سجدہ کرنا ضروری تھا، لیکن اس نے حسد اور تکبر کی بنا پر انکار کیا، اور تکبر وہ گناہ ہے جن کا ارتکاب سب سے پہلے کیا گیا، اور اس کا مرتکب کون ہے؟ ابلیس۔ ہاں پڑھے بیٹے۔ وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين۔ اور ہم نے کہہ دیا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں کہیں سے چاہو با فراغت کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ تم ظالم ہو جاؤ گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تیسری فضیلت ہے جو جنت کو ان کا مسکن بنا کر عطا کی گئی ہے، اور یہ درخت کس چیز کا تھا اس کی بابت قرآن و حدیث میں کوئی صراحت نہیں ہے۔ اس کو گندم کا درخت مشہور کر دیا گیا جو بے اصل بات ہے، اور ہمیں اس کا نام معلوم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ نے منع کیا اس درخت کے قریب نہیں جانا، یہ اسی پر ہم
ہمارا ایمان ہے. پڑھیے بیٹے. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. لیکن شیطان نے ان کو بہکا کر وہاں سے نکلوا ہی دیا اور ہم نے کہہ دیا کہ اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور ایک وقت مقرر تک تمہارے لیے زمین میں ٹہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے. اس سے مراد جو ہے آدم علیہ السلام اور شیطان ہے، یعنی آدم اور شیطان، یا یہ مطلب ہے کہ بنی آدم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں. حضرت آدم علیہ السلام جب پشیمانی میں ڈوبے دنیا میں تشریف لائے تو توبہ و استغفار میں مصروف ہو گئے. اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی اور وہ جو کلمات معافی کے سکھا دیے جو سورہ اعراف میں ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یعنی بعض حضرات یہاں ایک جو یہ اس کا سہارا لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کیا کہتے ہیں وہ لوگ کہ عرش الہی پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا. یہ روایت جو ہے بالکل من گھڑت ہے، ضعیف حدیث ہے. یہاں پر یہ نہیں ہے، بلکہ انہوں نے توبہ استغفار کیا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہی انہیں یہ کلمات سکھائے جو بھی میں نے پڑھے، سورہ اعراف کے ہیں. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. علاوہ اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے طریقے کے بھی خلاف ہے. انبیاء علیہ السلام نے ہمیشہ براہ راست اللہ سے دعائیں کی ہیں، کسی نبی ولی بزرگ کا واسطہ اور وسیلہ نہیں پکڑا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام انبیاء کا طریقہ جو دعا مانگنے کا تھا وہ یہی رہا کہ بغیر کسی واسطے اور وسیلے کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے. پڑھو بیٹا. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند باتیں سیکھ لی اور اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. ہم نے کہا تم سب یہاں سے چلے جاؤ، جب کبھی تمہارے پاس میری ہدایت پہنچے تو اس کی تابعداری کرنے والوں پر کوئی خوف اور غم نہیں. آگے پڑھ لو. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اور جو انکار کر کے ہماری آیتوں کو جھٹلائے وہ جہنمی ہے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے. توبہ قبول فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ جنت میں آباد کرنے کی بجائے دنیا میں ہی رہ کر جنت کے حصول کی تلقین فرمائی اور حضرت آدم علیہ السلام کے واسطے سے تمام بنو آدم کو جنت کا یہ راستہ بتلایا جا رہا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے میری ہدایت زندگی گزارنے کے احکام و ضابطے تک تم تک پہنچے گی. جو اس کو قبول کرے گا وہ جنت کا مستحق ہوگا اور بصورت دیگر یعنی جو قبول نہیں کرے گا وہ عذاب الہی کا سزاوار ہوگا. ان پر خوف بھی نہیں ہوگا اور جو ہے آخرت کا جو تعلق ہے، جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا کہ جس نے میری ہدایت کی پیروی کی بس وہ دنیا میں گمراہ ہوگا نہ آخرت میں بدبخت. گویا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کا مقام ہر مومن صادق کو حاصل ہے. یہ کوئی ایسا مقام نہیں جو صرف بعض اولیاء اللہ ہی کو حاصل ہو اور پھر اس مقام کا مفہوم بھی کچھ کا کچھ بیان کیا جاتا ہے، حالانکہ تمام مومنین و متقین بھی اولیاء اللہ اور اولیاء اللہ کی کوئی الگ مخلوق نہیں. ہاں البتہ اولیاء کے درجات میں فرق
ہو سکتا ہے. پڑھو بیٹے. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور مجھی سے ڈرو. اسرائیل کے معنی ہیں عبداللہ. حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ لقب تھا اسرائیل. یہود کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے نا، یعقوب علیہ السلام کی اولاد، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے جن سے ان کے 12 قبیلے بنے اور ان میں بکثرت انبیاء اور رسول ہوئے. بنو اسرائیل ہی میں سے یہود ہوئے جن کو عرب میں اس کی گزشتہ تاریخ اور علم و مذہب سے وابستگی کی وجہ سے ایک خاص مقام حاصل تھا. اس لیے انہیں گزشتہ انعامات الہی یاد کروا کے کہا جا رہا ہے کہ تم میرا وہ عہد پورا کرو جو تم نے نبی آخر الزمان کی نبوت اور ایمان پر ایمان لانے کی بابت لیا گیا. اگر تم اس عہد کو پورا کرو گے تو میں بھی اپنا عہد پورا کروں گا کہ تم سے وہ بوجھ اتار دیے جائیں گے جو تمہاری غلطیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے بطور سزا تم پر لاد دیے گئے تھے، اور تمہیں دوبارہ عروج عطا کیا جائے گا. وہ عہد یہ تھا کہ تم تورات کے احکام کے پابند رہو گے، اور میں جو پیغمبر بھیجوں اس پر ایمان لا کر اس کا ساتھ دو گے. اور اللہ کا یہ عہد تھا کہ ملک شام تمہارے قبضے میں رہے گا. بنی اسرائیل نے اس اقرار کو قبول تو کر لیا مگر بعد میں اس پر قائم نہیں رہے. بدنیتی کی، رشوت لے کر غلط مسئلے بتائے، حق کو چھپایا، آنے والے نبیوں کی اطاعت کے بجائے ان میں سے بعض کو قتل ہی کر ڈالا اور اپنی ریاست جمائی، اور تورات میں جہاں کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف تھی اسے بھی بدل ڈالا. پڑھو بیٹے. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے تمہاری کتابوں کی تصدیق میں نازل فرمائی ہے، اور اس کے ساتھ تم ہی پہلے کافر نہ بنو، اور میری آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر نہ بیچو، اور صرف مجھی سے ڈرو. عقائد جو ہیں انبیاء اور احوال آخرت کی جو تمام الہامی کتابوں میں تقریباً ایک ہی جیسے عقائد ہیں. فرق ہوتا ہے تو صرف بعض احکام میں جو احوال کی تقاضوں کے مطابق ہوتا ہے نا، اس وقت کے جو حالات ہوتے ہیں تو اس وقت کے مطابق کچھ احکام میں کچھ تبدیلی ہو سکتی ہے. لہٰذا قرآن جو تورات کی تصدیق کر رہا ہے تو اس کے پہلے منکر تم ہی مت ہو. قرآن تو تمہاری تورات کی کر رہا ہے نا تصدیق، پھر تم کیوں اس کے پہلے منکر ہو رہے ہو؟ جو امی تھے اہل عرب اور تمہاری اولاد تو تمہاری ہی روش پر چلیں گے جو تم کرو گے، کیونکہ تمہارے پاس تورات پہلے آ چکی. اس طرح سب کے گناہ کا حصہ تم پر بھی ہوگا. اور حدیث میں ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کے لیے وہ دوہرا ثواب ہے. ایک تو وہ اہل کتاب جو اپنے پیغمبر پر ایمان لایا، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، پھر دوسرے وہ غلام جو اللہ کا بھی حق ادا کرے اور اپنے مالکوں کا بھی. تیسرے وہ شخص جس کے پاس ایک لونڈی ہو جس سے وہ محبت کرتا ہو، اسے اچھی طرح ادب سکھلائے، پھر آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے. اب یہاں پر تھوڑی سی قیمت پر فروخت نہ کرو تو یہ مطلب نہیں کہ زیادہ معاوضہ مل جائے تو تم فروخت کرو. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہاں پر ایسا ہے کہ وہ لوگ جو بھی قیمت لیتے تھے تو اب جو بدل ڈالتے تھے نا احکامات اپنی تھوڑے سے فائدے کے لیے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم جو ہے تھوڑی سی قیمت لے کر فروخت نہ کرو. یہ بلکہ احکام الہی کے مقابلے میں دنیاوی مفادات کو تم اہمیت مت دو. تھوڑا سا جو فائدہ تمہیں ہو رہا ہے نا اس کے بدلے تم آیات کو بیچ رہے ہو، آیات کو بدل رہے ہو اور اتنی غلط باتیں بتا رہے ہو، تو ایسا مت کرو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنی باریکی سے بتا رہے ہیں نا ان لوگوں کو، لیکن پھر بھی وہ کیا کرتے ہیں کہ
اپنے احکامات بدل ڈالتے ہیں۔ احکامات الہی تو اتنے قیمتی ہیں کہ ساری دنیا کا مال و متاع بھی ان کے مقابلے میں ہیچ ہے۔ اور یہ جو آیت ہے اس کی مخاطب اگرچہ کہ بنی اسرائیل ہیں، لیکن حکم قیامت تک آنے والوں کے لیے بھی ہے۔ جو بھی ابطال حق کو چھپائے، ہے نا، کتمان حق کا ارتکاب جو کرے، تو وہ جو شخص ہے دنیا کی خاطر جو کرے گا اس کے لیے بھی یہ وعید ہے۔ تو اس کو نوٹ کریں کہ ہمارے لیے بھی اگر کہیں پر کچھ فائدہ ہو رہا ہے تو اپنا کہ نہیں 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 اللہ نے تو ایسے کہا ہے کر کے اللہ کے کسی بھی حکم کو مت بدلیے۔ ہم پڑھو بیٹے۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور نہ حق کو چھپاؤ، تمہیں تو خود اس کا علم ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ نماز اور زکوٰۃ ہر زمانے میں دین اسلام کے اہم ارکان رہے ہیں، لیکن ان میں نماز باجماعت کا اہتمام نہیں تھا، اور یہود کی نماز میں رکوع بھی نہیں تھا۔ یہود نے نماز ادا کرنا بالکل چھوڑ ہی دیا تھا اور زکوٰۃ ادا کرنے کی بجائے سود کھانا شروع کر دیا تھا۔ اس آیت میں انہیں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اب تمام امور، تمام احکام جو ہے نبی آخر الزماں کی اتباع کرو۔ اور اس آیت اور اس سے اگلی 3 آیت میں بھی کتاب جو ہے یہودیوں سے اور مسلمانوں میں مشترک ہے، کیونکہ ہماری شریعت میں بھی نماز باجماعت ادا کرنا بہت فضیلت رکھتا ہے، اور بلا عذر ترک جماعت کبیرہ گناہ ہے۔ جیسے کہ یہ جو حدیث آپ سنیے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جماعت کی نماز اکیلے شخص کی نماز سے 27 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ ہم بھی جو گھر میں پڑھتے ہیں کسی ایک کو ساتھ میں لے لیں تو کیا ہے، جماعت بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا ثواب کتنا زیادہ ہے، 27 گنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے ارادہ کیا کہ لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں، پھر نماز کا حکم دوں، اس کے لیے اذان کہی جائے، پھر کسی شخص کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو امامت کرائے، پھر میں جماعت سے پیچھے رہنے والوں کے ہاں جا کر ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر ان لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ انہیں جماعت میں شامل ہونے پر ایک موٹی ہڈی یا اچھے کھر ملیں گے تو عشاء کی نماز میں ضرور آتے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھلا دیکھو اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر بہتی ہو اور وہ اس میں ہر روز 5 مرتبہ نہائے تو کیا اس کے بدن پر کچھ میل کچل رہ جائے گا؟ صحابہ نے عرض کیا، نہیں، کچھ میل کچل نہیں رہے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی 5 نمازوں کی مثال ہے، اللہ تعالیٰ ان نمازوں کی وجہ سے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نماز اپنے سے پہلی نماز تک کے، جمعہ اپنے سے پہلے جمعہ تک کے، اور رمضان اپنے سے پہلے رمضان تک کے گناہوں کا کفارہ ہے، بشرط یہ کہ کبیرہ گناہوں سے پرہیز کیا جائے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، جس نے نماز کی حفاظت کی اس کے لیے نماز قیامت کے دن نور، برہان اور نجات کا باعث ہوگی، اور جس نے نماز کی حفاظت نہیں کی اس کے لیے اس دن نہ نور ہوگا، نہ برہان، نہ نجات، اور قیامت کے دن وہ قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں نے حد کا ایک گناہ کیا ہے، مجھے حد لگائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ نہیں پوچھا، اتنے میں نماز کا وقت آ گیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ وہ شخص پھر کھڑا ہوا اور کہنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے ایک حدی گناہ کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اللہ کے مطابق مجھے سزا دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ وہ کہنے لگا، ہاں پڑھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو بس اللہ نے تیرا گناہ اور تیری سزا کو معاف فرما دیا۔ بخاری کی حدیث ہے۔ سبحان اللہ میری بہنوں، دیکھیے اور بھی کئی احادیث ہیں۔ اللہ سبحانہ نے کیا کہا کہ اگر کوئی نہ پڑھے تو کیا جیت جاتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لکڑیاں جمع کروں اور آگ لگا دوں ان کے گھروں میں۔
ٹھیک ہے، چلیے ہم یہیں پر آج ختم کرتے ہیں دعاؤں کے ساتھ، کیونکہ وقت ہو چکا ہے، اور جو ہے آپ نوٹ کر لیجیے گا آیت نمبر. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا فقهنا في الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دلوں میں اتار دے. یا رب العالمین ہم کو نماز کو وقت پر خشوع و خضوع سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین ہم بالکل بھی سستی نہ کریں. جو بچے نماز نہیں پڑھے، جو لوگ بھی نماز نہیں پڑھتے، بچے ہیں، بڑے ہیں، بوڑھے ہیں، اور جو نافرمان ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں فرما بردار بنا دے اور سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما. اور جن کی بھی جو ضرورت ہے اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کی ضرورتوں کو جانتا ہے، ان کے خواہشات کو تو پورا کر. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین. جو بھی اولاد ہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اور جن کی اولاد ہے انہیں فرما بردار بنا دے. یا اللہ دنیا میں جو بھی ظلم و ستم ہو رہا ہے مسلمانوں کی تو غیب سے مدد فرما. ہم تمام کو یا اللہ تعالیٰ ہر شر سے محفوظ رکھ. ہمارے دلوں میں یا اللہ تعالیٰ ایمان کو پختہ کر دے اور ہم سب کو عمل کرنے والا بنا. آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My dear sisters, I thank you all for attending the session, having so much patience, giving so much time. May Allah give you all jazair khair. Ameen.